لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا وعلى آلہ وأصحابہ أولي العزة والعظمة والقدرة والثناء وعلى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا لجپال نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تیرا میرا نبی مرا نہیں ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، اور جو زندہ ہو وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ عام جو مومن ہے وہ مر کر جب قبر میں جاتا ہے نا تو قبر میں فرشتے جب وہ بیٹھتا ہے فیجلس اٹھ بیٹھتا ہے، یسمع عینین پھر وہ آنکھیں ملتا ہے۔ یہ عام مومن کی بات ہے۔ تو زندہ وہی ہوتا ہے نا جو اٹھتا ہے، اور زندہ وہی ہوتا ہے جو آنکھیں ملتا ہے۔ مرے ہوئے کو کیا پتا ہے کہ آنکھیں کیا ہیں اور وہ ہاتھ کیسے اٹھا رہا ہے؟ اگر عام مومن اتنا زندہ ہے تو سارے نبیوں کا نبی زندہ نہیں ہے۔ اس عقیدت کے ساتھ یہ درود و سلام پڑھنا ہے کہ ہمارے آقا ہماری آواز کو سن رہے ہیں۔ میرے نبی ابھی دنیا پر ظہور نہیں ہوا تھا، اپنی ماں کے بطن اطہر میں تھے، یعنی پیٹ مبارک میں تھے۔ حضور فرماتے ہیں لوح محفوظ پر جو قلم چل رہی تھی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لوح محفوظ پر جو قلم چل رہی تھی اللہ کی تقدیر لکھ رہی تھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ قلم جب لکھ رہی تھی نا تو لکھنے کی کتنی آواز ہوتی ہے؟ جب لکھتے ہیں تو قلم کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے؟ نہیں آتی، حالانکہ کتنے قریب سے ہوتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے بطن میں تھا اور وہ قلم لوح محفوظ پر اللہ کی تقدیر لکھ رہی تھی۔ حضور فرماتے ہیں اس کے لکھنے کا جو گوشہ تھا، اس گوشے کی آواز کو میں آمنہ کے پیٹ میں سن رہا تھا۔
جو نبی قلم کی آواز کو اپنی ماں کے بطن میں سن سکتا ہے، وہ نبی مدینے میں اپنے مزار میں رہ کر خادم آباد کے لوگوں کی آواز کو بھی اپنے مزار میں سن سکتا ہے۔ اس انداز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ یوں تو سارے نبی محتشم ہیں، یوں تو سارے نبی محتشم ہیں، پر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ تسی یاسین تے طٰہٰ مزمل تے مدثرو، میں کیڑا کیڑا نا لے کے پکاراں یا رسول اللہ۔ تو 1400 سال کے بعد بھی یا رسول اللہ کی صدائیں لگوا کر قبلہ بابا جی اپنے مزار میں چلے گئے، اور دور حضرت بلال اور یاسر بن عمار کی دور کی حکومت کو اور اس وقت کو دوبارہ یاد کروا کر اپنے مزار میں چلے گئے ہیں۔ احباب، بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی محمد یاسر صاحب رضوی صاحب کو کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی برکات سے آپ کے گھر پر اپنا فضل فرمائے۔ اور یہ ویسے بھی حدیث مبارکہ ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں جس گھر میں سرکار کا ذکر ہو، اس گھر سے لے کر اگلے سال تک، وہی دن آنے تک، پورا سال اس گھر پر اللہ کی رحمتیں جاری اور ساری رہتی ہیں۔ اس لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ میرے خیال میں سارا فیضان، آج کل نوجوان دیکھیں کانوں میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں تاش کے پتے ہیں، حقے اٹھائے ہوئے بڈھے بڈھے بھی ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صاحب اس دور میں اگر کوئی نوجوان سرکار کے میلاد کا تذکرہ کروا رہا ہے تو سمجھ لیں اس کے پیچھے خاتم رضوی کا فیضان ضرور جاری ہوگا۔ اور قبلہ شاہ صاحب دور حضرت بلال اور حضرت یاسر آپ کا دور تازہ کروا رہے تھے، نقیب محفل علامہ آفتاب صاحب بھی۔ تو صاحب ہم نے تو آنکھوں سے وہ منظر دیکھا نہیں ہے کہ حضرت بلال پر کیا کیا بیتی ہے، حضرت عمار بن یاسر پر کیا کیا بیتی ہے۔ یہ تو پڑھتے رہتے ہیں نا، کوئلوں پر لٹایا گیا، زخموں سے چور چور کیا گیا، جسم میں کیلیں بھی لگائی گئی، یہ سنتے رہتے تھے، دیکھا تو نہیں ہے نا آنکھوں سے۔ لیکن دور حاضر میں 1400 سال کے بعد خادم رضوی نے بتا دیا کہ 1400 سال کے بعد بھی حضرت بلال کے غلام خادم رضوی کی صورت میں زندہ، اور یہ بتا رہے ہیں۔ اور وہ تکلیفیں ہماری نظروں کے سامنے تھی جو کچھ اٹھایا۔ اور آج بھی میں اور آپ تو یاسر صاحب کے گھر میں میلاد بنا رہے ہیں نا، آج بھی ان کا بیٹا شیر پاکستان سنا رہا ہے، آج بھی پوری قیادت جیل میں رہ کر میرے نبی کے میلاد کے تذکرے کر رہی ہے۔ تو دعا کریں اللہ رب ذوالجلال آپ کے مشن کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد کا سب سے پہلا والا قبلہ بابا جی کا دوں گا۔ خادم رضوی صاحب کی کتاب ہے واقعات سیرت النبی، آپ اس میں لکھتے ہیں کہ اگر حضور کے میلاد پر کوئی دلیل مانگے تو دلیلیں تو بہت ساری ہیں، قرآن حدیث بھرا پڑا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں لوگوں کو اگر سمجھانا مقصود ہو تو دلیل، لوگوں کو کیا پتا حدیث کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے تھے بس اتنا بتا دو کہ اگر میلاد پر مطمئن ہونا ہے، اگر دلیل مانگنا چاہتے ہو تو میلاد وہی بنا سکتا ہے، میلاد وہی کرتا ہے، میلاد وہی سنتا ہے، میلاد کے تذکرے وہی کرتا ہے جس کا دل درست ہو، جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہو، اور جس دل میں حضور کا پیار آ جائے، اللہ کی عزت کی قسم وہ دل دنیا پر بھی لبیک کے نعرے لگاتا ہوا جاتا، قبر اور حشر میں بھی لبیک کے نعرے لگاتا اٹھے گا۔ جو آیہ کریم آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ بھی لبیک کے جو تذکرے ہوتے ہیں نا، لبیک یا رسول اللہ، میں بتاؤں گا کہ یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ لبیک والے جا رہے ہیں،
تو میں بتانا چاہتا ہوں لبیک والے آج کے نہیں جا رہے، یہ تو 1400 سال پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی صورت میں بھی یہی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب قدیر کا قرآن اعلان فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا اے قرآن کے مخاطبین، میرے نبی کو جب بھی پکارو اے او کر کے نہ پکارنا، فلانیاں ٹمکانیاں کر کے نہ پکارنا۔ مولا تیرے نبی کو کس طرح پکارا جائے؟ میرا رب فرماتا جس طرح ابو بکر نے پکارا ہے۔ میں انشاءاللہ مختصر سا بیان کروں گا اور جامعہ اچھی گفتگو کروں گا، لیکن سبحان اللہ کی صدا کا اظہار فرمائیں۔ میرا اللہ فرماتا اس طرح نہ پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو۔ رب قدیر تو کس طرح پکارا جائے؟ میرا اللہ فرماتا جس طرح ابو بکر نے پکارا اے میرے نبی کے یار غار یار مزار، آپ نے ساری زندگی کے اندر میرے نبی کو کس طرح پکارا؟ ابو بکر فرماتے ہیں میں نے جب بھی رسول اللہ کو پکارا تو یا رسول اللہ کے ساتھ پکارا ہے۔ اب میں زیادہ سبحان اللہ آپ سے نہیں کہلواؤں گا، نہیں بار بار کہوں گا، آپ کی مرضی ہے، لیکن اتنا ساتھ ضرور دینا ہے۔ میں پوچھوں گا حضرت ابو بکر نے اور عمر نے کیسے پکارا تو آپ نے کیا کہنا؟ سینے کا زور لگا کر کے میرے نبی اس پکار کو سن کر ہماری آواز کا جواب دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے ساری زندگی کے اندر تجھے مجھے حکم دیا کہ نبی کو جب بھی پکارو، اور جب بھی ابو بکر نے میرے نبی کو پکارا، حضرت سیدنا عمر فاروق نے ساری زندگی کے اندر تیرے میرے نبی کو جب بھی پکارا، گج کے حضرت سیدنا عثمان غنی نے ساری زندگی کے اندر تیرے میرے نبی کو جب بھی پکارا، حضرت علی المرتضی نے ساری زندگی کے اندر تیرے میرے نبی کو جب بھی پکارا، حضرت عائشہ صدیقہ نے تیرے میرے نبی کو جب بھی پکارا، حضرت عائشہ نے ساری زندگی کے اندر تیرے میرے نبی کو جب بھی پکارا، اور سارے کے سارے صحابہ نے تیرے میرے نبی کو جب بھی پکارا، تو 1400 سال کے بعد خادم آباد کی دھرتی پر بیٹھ کر صحابہ کی جماعت سنی کا بن گیا نعرہ کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارے، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا ہر در پہ لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ کوئی نیا نعرہ نہیں، میرے نبی کا دور ہے، اب بھی زمانہ میرے نبی کا ہے، اب مخلوق تیرے میرے نبی کی ہے، لیکن دور حاضر میں میرے نبی کے غلام جن کا نام حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مکے سے گزر رہے ہیں، آپ کی زبان پر یہ آواز جاری ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، یا رسول اللہ
مارتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں کافر توڑے توڑے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے یہ نعرہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو 1400 سال کے بعد بھی یہ لبیک کا نعرہ اگر قبول نہیں ہے تو سمجھ لو یہ پرانا سٹائل ہے، یہ پرانا کافروں کا طریقہ ہے کہ میں نے یہ نعرہ لگایا، یہ جان تو دے سکتا ہوں مگر یہ نعرہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہی نعرہ ہے کہ یا رسول اللہ، امن کا جھنڈا ہر گھر پہ لہراؤ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اور میرے نبی کو کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کے اس غلام نے اعلان کر دیا یہ جان تو جا سکتی ہے مگر نبی کا نعرہ نہیں چھوڑوں گا، نبی کے تذکرے نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں کافروں نے گرفتار کر لیا، جس طرح آج تیری میری قیادت گرفتار ہے۔ تو پتہ چلا لبیک کا نعرہ لگانے والوں کو گرفتار کرنے والا یہ پرانا کافروں کا سٹائل ہے۔ انہوں نے حضرت خبیب کو پکڑا، گرفتار کر کے بند جیل میں کر دیا۔ کہنے لگے سوچ لے یا نبی کا رہے گا یا ہمارا رہے گا۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں او کافرو، جسم کا ٹکڑا ٹکڑا ہو سکتا لیکن نبی کا تو ہو سکتا، تمہارا نہیں ہو سکتا۔ جیل کی کوٹڑی میں رہ کر آپ کی آواز ہے کہ یا رسول اللہ، جھنڈا امن کا جھنڈا پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اب سننا میرے نبی کے اس صحابی کو کافروں نے بند جیل میں رکھا۔ کہنے لگے او خبیب کیا تیرا آخری فیصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا یہ آخری فیصلہ ہے، میں نبی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب کافروں نے ایک اجلاس بلایا، ایک میٹنگ کی اور جمع ہو کر آخر انہوں نے یہ فیصلہ طے کر دیا کہ یہ نبی کا ہو گیا، اسے چھوڑنا نہیں۔ یاسر صاحب نہیں ہے، نہیں تو میں نے اس لبیک کا مشن سنانا تھا آپ کو۔ کیا مطلب کہ انہوں نے کیا میٹنگ کی ہے کہ ان کو چھوڑنا؟ تو پتہ چلا لبیک والوں کو نہ چھوڑنا یہ کافروں کا پرانا سٹائل ہے، کافروں کا پرانا طریقہ ہے۔ کہنے لگے اگر نبی کو نہیں چھوڑے گا پھر تجھے بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ نے اعلان کر دیا جسم کے تو ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن نبی کی وفاداری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اتنے میں کافروں نے اعلان کر دیا تخت دار پر اس کو لاؤ اور پھانسی دے دو۔ اللہ اللہ، حضرت سیدنا خبیب چلتے چلتے اور ایسی ٹور کے ساتھ چل رہے ہیں کہ کافر دے کر کہہ رہے ہیں وہ یہ کوئی عام نہیں پھانسی کی طرف جا رہا، اس کی ٹور سے پتہ چل رہا یہ تو محمد کا دیوانہ جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، زندہ باد یا رسول یا رسول۔ عادت بلائی آ کر کہنے لگے او نبی کے غلام
بتا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ چھوڑے گا یا پھانسی قبول ہے؟ تو جواب کیا دیا نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اسے چھوڑا نہیں جا رہا. یاسر صاحب میں یہ بتا رہا ہوں لبیک والوں کو نہ چھوڑنا یہ کافروں کا پرانا سٹائل ہے اور تیرے صحابہ سے ثابت ہے. حضرت خبیب کو پکڑ کر تخت دار پر کھڑا کیا گیا. کہنے لگے بتا زندگی کی کوئی آخری خواہش. کافروں نے سوچا پلاننگ کی جب موت کا پھندا سامنے ہوگا لبیک کو چھوڑ دے گا نبی کا نام چھوڑ دے گا. حضرت خبیب تخت دار پر کھڑے ہو گئے. کافروں نے کہا آخری خواہش. آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے اور کافروں میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے سے پہلے میرا چہرہ جانب مدینہ کر دو. اللہ اللہ چہرہ جانب مدینہ کر دو. حضرت سیدنا خبیب کو کافر کہنے لگے چہرہ کر کے کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا میں مرنے سے پہلے آخری مرتبہ اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھنا چاہتا ہوں. کافر کہنے لگے او خبیب تو یہاں کھڑا تیرا نبی مدینے میں تو یہاں سے سلام پڑھے گا نبی اتنے دور کیسے سنے گا؟ خبیب فرماتے وہ کوئی تیرا ہوگا جو نہیں سنتا. ہمارا نبی ہمارا سلام سن کر جواب بھی دے دیتا ہے. حضرت خبیب کا چہرہ مدینے کی طرف کیا. حضرت خبیب نے آخری سلام جو پڑھا وہ آواز یہ تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب سننا ادھر کافروں کے جرمٹ میں میرے نبی کا غلام نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھا. کافر کہنے لگے ہیں اور تو یہاں سے پڑھ رہا نبی اتنے دور کیسے سنے گا جب غلام کا سبب اور میرے غلام میں نے تیرے سلام کا جواب دے دیا ہے. تو صاحب مطلب کیا ہزاروں میل دور میرے نبی کا غلام نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہا ہے. میرے نبی نے سلام سن کر جواب دیا ہے. اس منظر کشی کو دیکھتے ہوئے میرے بریلی کے سلطان امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے مدینے سنے ہم یہاں سے آقا مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت تیرا حسین مصطفیٰ جان رحمت تیرا حسین شمع بزم آخری میسج یہی ہے میرے نبی کے اس غلام نے تخت دار پر کھڑا ہو کر جب نبی کو سلام دیا نبی نے سلام کا جواب دیا. کئی غیر لوگ کھڑے تھے انہوں نے نبی کا جواب سنا کہنے لگے اور نبی کے غلام جلدی کر ہمیں بھی کلمہ پڑھا ہم اقرار کر رہے تو بھی سچا تیرا نبی بھی سچا ہے. انہوں نے تیرے میرے نبی کا کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد گھروں کی طرف پلٹ رہے اور آواز زبان پر ایک ہی جاری ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ آؤ نا آپ میرے میرا میرے نبی
کے میلاد کی چند باتیں سن لو. میرے نبی کی والدہ گرامی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں 12 ربیع الاول کی رات جا رہی تھی. آپ فرماتی ہیں میرا لال میرے بطن اطہر میں مجھے یوں محسوس ہوا میرا لال دنیا پر آنے لگا ہے. لیکن فرماتی ہیں